علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے نماز جماعت کی جو نماز ہے اس کے ساتھ ملنے کا طریقہ۔ تو فجر کی نماز جماعت ہو رہی ہے اور آپ نے جماعت کے ساتھ ملنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے اور پہلی رکعت امام صاحب کرا رہے ہیں، آپ نے سنتیں ادا کر لی ہیں اور آپ فرض جماعت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ قرات کر رہے ہیں بلند آواز سے، فجر کی نماز ہے کیونکہ آپ نے ساتھ ملنا ہے جماعت کے ساتھ، تو آپ صف میں کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی صف میں اگر جگہ ہے تو آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پہلی جو صف ہوتی ہے اس میں جگہ ہونے کے باوجود ہم پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو صف ہوتی ہے نا وہ درمیان سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ملیں تو ہم نا درمیان میں کھڑے ہوں۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں کہ اگر آپ دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، تو آپ اکیلے ہیں اور دوسرا بندہ نہیں ہے، تو آپ اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کریں۔ آپ آگے والے جس بندے کو یہ مسئلہ پتہ ہے، کیونکہ اکثر احباب ہیں جن کو یہ اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ اکیلے کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو بعض کو میں نے دیکھا وہ اکیلے شروع کر دیتے، پوری نماز اکیلے پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے، اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو اس کے مزاج کا بھی پتہ ہے، تو اس کو آپ پیچھے سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے یا کس طریقے سے آپ اس کو پکڑ کے پیچھے کر سکتے ہیں، پچھلی صف میں اس کو وہاں کھڑا کر کے وہاں آپ اپنی نماز اس کے ساتھ باندھ لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ ملتے ہیں تو آپ امام قرات کر رہے ہیں اور آپ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے، میں نے یہ ویسے آپ کو کہا، تو کانوں تک یہاں جس طرح آپ نیت باندھتے ہیں آپ نے نیت باندھ لی۔ تو اگر امام قرات کر رہے ہیں تو آپ نے سبحانک اللہم یہ نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی اور نماز ہے زور کی، جس طرح نماز ہے زور کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں ملتے ہیں یا کسی رکعت میں بھی، تو امام صاحب کیونکہ قرات نہیں کر رہے، امام صاحب قرات نہ کر رہے ہیں، تو آپ نہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ مطلب ثنا آپ پوری پڑھ لیں۔ تو جو فجر کی نماز ہے اس کے ساتھ آپ ملتے ہیں، شروع سے ہی تکبیر اللہ کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں۔ تکبیر اللہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تکبیر اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے تکبیر اللہ۔ اور تکبیر اللہ ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تکبیر اللہ جب امام صاحب جماعت کرانے لگتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تکبیر جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں، اور امام صاحب جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ان کے ساتھ ہی ہم بھی کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر اللہ ہے۔ اور بعض علماء کی نزدیک یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں مل جائیں تو تب بھی وہ تکبیر اللہ ہے، لیکن زیادہ تر جو تمام احباب فرمایا کرتے ہیں حضرات صوفیاء کرام، وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ نہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، وہ تکبیر اللہ میں شامل ہے۔ تو تکبیر اللہ کی بہت زیادہ فضائل ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے فرمایا اس سے بہتر ہے تکبیر اللہ۔ تو تکبیر اللہ کے ساتھ اگر نماز ادا کریں گے تو پھر آپ سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھیں، اور پھر امام صاحب آگے ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے نیت کی ہے کہ امام پیچھے امام صاحب کے، تو امام کے پیچھے ہی پھر چلنا ہے۔ بعض اوقات ایسے میں نے احباب دیکھے ہیں کہ جماعت ادا ہو رہی ہے، امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ نا ریس لگائی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔
یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو ہے نا یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہیں۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں بھی آپ نے جو ہے نا پڑھنا ہے اللہ اکبر، اور پھر جب رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہتے ہیں تو آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا۔ پھر جب آپ جائیں گے سجدے میں تو سجدے میں جا کر آپ نے 7 تکبیریں کہنی ہیں، اور مکمل نماز میں جتنی تکبیریں آپ نے کہنی ہیں، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے، باقی تحیات جو ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ کھڑے ہوں گے واپس، پھر آپ نے دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف پہلی رکعت میں جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، وہ بھی اگر امام صاحب قرات نہیں کر رہے تو پھر آپ نے سبحانک اللہم یہ جو ثنا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، اور جو امام صاحب قرات کر رہے ہیں اس کا سننا وہ واجب ہے۔ تو واجب کا زیادہ درجہ ہے، اس لیے ہم سنت کو چھوڑیں گے اور واجب کو چنیں گے، واجب کے ساتھ ملیں گے۔ تو یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا طریقہ، اور جماعت کے ساتھ رکعت اگر رہ جائیں تو ان کے ساتھ ملنے کا طریقہ میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں کہ جو ہے نا اگر آپ کی دوسری رکعت ہے، فجر کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو دوسری رکعت میں اگر آپ ملتے ہیں تو آپ کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے آپ کی وہ دوسری ہوگی جو آپ نے بعد میں ادا کرنی ہے، لیکن ویسے آپ کی وہ پہلی رکعت ہے جو آپ نے بعد میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنی ہے۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے سبحانک اللہم سے نماز شروع کرنی ہے، اور ساتھ سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملا کر تو آپ نے اس طرح نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز آپ ملتے ہیں پہلی رکعت میں ملتے ہیں، وہ تو آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے پہلے۔ تو اگر آپ ایک رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور 3 رکعت آپ کی رہ گئی ہیں جماعت کے ساتھ، یہ زیادہ تر اب آپ پوچھتے ہیں، کل بھی ایک ساتھی نے پوچھا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس حساب سے آپ نے آخری رکعت تو ادا کی ہے جماعت کے ساتھ، تو ترتیب کے حساب سے جو ہے نا وہ اگر آپ اٹھیں گے نا تو وہ آپ کی پہلی رکعت ترتیب کے لحاظ سے آپ کی وہ دوسری رکعت ہے، جو آپ کھڑے ہو جائیں گے نا، امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، سبحانک اللہم پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، تو آپ رکوع میں جا کر سجدے میں، اور پھر سجدوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں۔ تو التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ آپ پڑھیں گے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں تک پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو ویسے آپ کی وہ پہلی رکعت تھی، ترتیب کے لحاظ سے وہ آپ کی دوسری رکعت تھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے دوسری رکعت میں الحمد پڑھی، ساتھ سورت ملائی، سورت ملا کر آپ چلے گئے، پھر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ ترتیب کے حساب سے آپ کی وہ نماز تھی، رکعت تھی تیسری، اور ویسے آپ کی جو ہے نا دوسری رکعت تھی، آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے الحمد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورت نہیں ملانی، کیونکہ فرضوں کی یہ ترتیب ہوا کرتی ہے کہ ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں نا اگر جماعت کے علاوہ، تو پہلی رکعت میں ثنا اور سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانی ہے، دوسری میں الحمد سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانی ہے، تیسری رکعت میں ہم نے سورت نہیں ملانی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں بھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت نہیں ملانی۔ آپ مغرب کی نماز اگر جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں آپ نے نہیں پڑھنی، اگر دوسری اور کوئی نماز ہے تو اس میں بھی آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ سورت نہیں ملانی۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔
تو اس کے علاوہ باقی آپ کی اگر 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعت رہ گئی، 3 رکعت رہ گئیں اور 4 رکعت رہ گئی، مکمل ہی نماز رہ گئی، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے جو ہے نا ثنا نہیں پڑھنی، مطلب سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانی ہے، اور دوسری رکعت میں یہ کرنا ہے، تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت نہیں ملانی، چوتھی رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملانی، سورہ فاتحہ صرف۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہوگا تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیں۔ تو آپ کا میزبان حافظ احمد علی آپ اجازت چاہتا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ